اسلاف کی عبادت کرنے کا انداز کیا تھا، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کس طرح راتوں کو جاگتے تھے اور راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وہ ایسے شب زندہ دار تھے کہ ایسے انسان دن میں نہیں جاگ سکتا، اس قدر وہ راتوں میں جاگتے تھے۔ تو ان کی کیا مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے واقعات پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ باتیں خیالی ہو گئی اور ایسی کوئی زندگی ہے ہی نہیں، نہ تھی پہلے، کہ جو اس قدر اللہ کی عبادت میں لگی ہو، جو دن تو دن رات میں بھی جاگتے ہو۔ تو یہ ایک خیالی چیز لگتی ضرور ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اب وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ زیادہ شو نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں فیمس ہونا ہے، مشہور ہونا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی رضا ہے، مومن کی سب سے بڑی معراج جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرے۔ تو کوشش یہ کرے کہ عبادتیں جتنی بھی ہو وہ اگرچہ رات میں کرے تو بہتر ہے، اور اگر رات میں نہ بھی کرے تو عبادت ایسی کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ جو عبادت کا مقصد اور غایت ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل میں عبادت اللہ کے لیے، تو دکھانا بھی اسی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ ایمان والا جب ایمان لے آیا، ایک انسان جب ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد ہی اس کو کامیابی ملی۔ انسان کتنا بھی اچھا کام کر لے، کتنا بھی بہتر انسان ہو، با اخلاق انسان ہو، کتنا بھی سخی اور منصف انسان ہو، انصاف ورپ انسان ہو، اس کے باوجود اگر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ اعلان ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر پورے طور پر ایمان لایا جائے، اور جو اس کا حکم ہو وہ سب کو اس کے سامنے سرخم کر دیا جائے، یہ ایمان ہے، اور اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اب ان ایمان والوں کی کیا پہچان ہے؟ آیت کریمہ میں بہت ساری پہچان بتائی گئی، صفات بتائی گئی، میں ایک پہچان بتاؤں گا جو ہمارے آج کی اس موضوع سے متعلق ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں، ان کی علامت میں سے ایک یہ ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی خشوع ملتا ہے انہیں۔ یعنی وہ جب نماز میں جاتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہونے کے بعد انہیں اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے بھی عبادت کرے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، تو ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر تنہا عبادت کریں تو ضرور 2 قطرے آنسو تو نکل جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بھی بندہ کرے اور اس یقین کے ساتھ کہ میں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور مجھے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، تو اس بنیاد پر بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے، اور یہ ریاکاری میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ صحیح مومن ہے جو لوگوں کے سامنے بھی رہ کر لوگوں سے بیگانہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنے محبوب کے جلووں میں ہے۔ تو یہ عبادت بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں کہ کچھ لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کی آواز بلند ہو جاتی، تو ہم لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یار سب لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کو خیال نہیں ہے، تو اصل میں وہ آپ کا خیال کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو بس اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہی گفتگو کے درمیان جذبات غالب آئے اور آواز بلند ہو گئی۔ تو اس پہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آداب مسجد کے برخلاف ہے، بلکہ اصل میں وہ اپنے رب سے مناجات میں لگا ہوا ہے، کہیں آواز بلند ہو جا رہی ہے، کہیں پست ہو جا رہی ہے، کہیں جب آواز کام نہیں کرتی تو وہ اپنے آنسوؤں کو بہا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے مجھ پر فرض فرمائے، واحتسابا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کا بدلہ بھی دے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر کہ روزہ صرف رکھنا نہیں ہے اس لیے کہ میرے بڑے بھائی نے رکھا ہے، یا میرے چھوٹے بھائی نے رکھا ہے، یا میرے پڑوسی رکھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں، ورنہ آپ بہت سارے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے نان مسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو
روزہ رکھتے تو وہ فخریہ وقت کہتے ہیں کہ میں تو بڑا کام بھی کرتا ہوں لیکن روزہ رکھتا ہوں. تو روزہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسابقہ نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہاں پر بھی انسان کو اگر اسے ذہن میں کچھ رکھنا ہے تو کیا رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. فرمایا کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فرض ہے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں. کسی کو دکھانے کے لیے رکھ رہا ہوں، نہ اپنی طاقت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں کہ میں اتنا دیر بھوکا رہ سکتا ہوں اور میں اتنا روزہ رکھنے کے باوجود بھی اتنا کام کرتا ہوں. یہ کوئی بھی نہیں، صرف اور صرف یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں. دوسرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مجھے ضرور دے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. تو یہ یقین اور اس عقیدے کے ساتھ جب روزہ رکھے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے رسول کی زبانی کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں. یعنی آپ دیکھیے اس میں کتنی محنت لگی. جو آپ کر رہے ہیں، ہم اور آپ جو کر رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کو بتا رہے ہیں یا لوگوں کی کو دیکھ کر ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ یار وہ رکھ رہا ہے میں بھی رکھ کے دکھاتا ہوں، میرا بچہ بھی روزہ رکھ کر دکھائے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ زیادہ محنت کا کام ہے اور اس میں ثواب نہیں ہے. اس میں کیا ثواب ہے؟ بس صرف روزے کا ثواب ہے. لیکن اصل ثواب یہ ہے کہ آپ روزہ اس لیے رکھو کہ یہ اللہ کی جانب سے فرض کرتا ہے. اب اس میں کون سی محنت ہے؟ صرف عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے فرض کرتا ہے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں. ورنہ میرے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں، پینے کی کوئی کمی نہیں، ساری آسائشیں میرے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو میں روک رہا ہوں. اور یہ یقین بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایسا بدلہ دے گا کہ پچھلے سارے جو گناہ ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. آگے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں قیام کرے، یعنی نمازیں ادا کرے، تلاوت قرآن کرے، اللہ کا ذکر کرے، یہ سارے قیام اللیل میں آتے. اگر یہ کرتا ہے کس اعتبار کے ساتھ؟ ایمان، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیل القدر کو مجھے تحفے میں دیا ہے. یہ ایک رات ہے، اب ہمارے درمیان پردے جو حائل ہے وہ ختم ہو جائے اور بندے کو موقع دیا کہ مجھ سے قریب ہو جائے. اس عقیدے کے ساتھ وہ احتساباً اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گا. یقین یہ ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو عبادت کرنے کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کے جو پمفلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پوری تعداد کو پورا کرنے لگتے ہیں. تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم تعداد عبادت میں لگ جائے، عبادت کی کثرت میں لگ جائیں، اور جو اس کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے فیضان ہے اور اس کا اللہ اجر دے گا. یہ ایمان اور یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارے ذہن سے نکل جائے. تو عقیدت بہت ضروری ہے، تبھی تو مزہ بھی آئے گا. اس کے بعد پھر وہ پرچے سے زیادہ عبادت آپ کر لیں گے، وہ تھکان بھی نہیں محسوس ہو، بلکہ جب نکلیں گے مسجد سے تو ایک کامیاب انسان محسوس کرے گا. اور مزید ہی کہ اگر آپ کے گھر میں اگر موقع ملے تو گھر میں پڑھیں. عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں چہرہ گھماؤ وہاں تم اپنے رب کو پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر وہ ضرور دے گا. رات کی عبادت کی فضائل، کہ رات میں عبادت کرنے کی کیا فضائل ہے؟ دن میں تو ہے، دن میں فرض ہے، لیکن رات میں تو کوئی عبادت فرض نہیں ہے نماز کے نام پر. تو اب رات میں عبادت کرنے کی کیا فضائل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے لمبا کیا ہے، شارٹ ہے جو رات کی عبادت کے حوالے سے، لیکن اور باتیں بہت فائدہ مند ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے. حضور فرماتے ہیں اتانی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، فقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہو زندگی گزار لو، ایک دن آپ کو وفات پانا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ خیر الرسل، خیر البشر سے کہا جا رہا ہے. ہم اپنی موت کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم نہیں مرنے والے ہیں، یا کم سے کم 2 سال تو جیے گی، یا کم سے کم 20 سال جیے گی. تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنا جینا ہے جی لے، ایک دن آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اور فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اور جس سے چاہو محبت کر لو، جس سے چاہو دل لگا لو، لیکن ایک دن اسے چھوڑنا ہے. اسی لیے اس سے دل لگاؤ کہ دنیا میں بھی اس سے دل لگاؤ، اور جب اسے چھوڑو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں بھی اس کے تھے اور نکلے گی بھی تو وہی جائیں گے.
تو یہ جب انسان جب اپنا گھر چھوڑ کر دوسرا گھر جاتا ہے تو نئے گھر میں جانے کے بعد حیرت ہوتی ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، انسیت نہیں ہو پاتی. لیکن اگر وہ اسی گھر میں اسے آنا ہو دوبارہ کچھ دنوں کے بعد تو انسیت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر کا نل اس طرف کھلتا ہے تو آج اس طرف کیوں کھل رہا ہے. اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ گھر کا نل کہاں کھلتا ہے، اتنا بھی وہ انسیت اس کو ہوتی ہے. تو ایسی بندہ اگر اللہ کی یاد میں یہاں معمور رہے اور ایک ہی دوست بنائے تو یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کا ایک ہی دوست ہوگا، تو اس کے لیے کیا اجنبیت ہے. پھر آگے فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. آپ کو جو چاہے عمل کرنا، آپ کا عمل کر لے، جو عمل کرنا چاہے عمل کر لے. فرمایا فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، تو آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. عمل آپ کر رہے ہیں تو آپ دھیان دیں اس کا بدلہ ملے گا. اتنی سی بھی نیکی اگر آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی کا بدلہ دے گا. اور سب سے بڑا کرم یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نیکی کر کے انتظار کر رہا ہوں کہ کب بدلہ آئے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں، میری آدھی عمر گزر گئی، میں نے اسی لیے نیکی کی تھی لیکن ابھی تک آیا نہیں. اصل میں یہ پھر اللہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے تمہیں اس نیکی کا بدلہ اس وقت دینے کا ارادہ فرمایا ہے جب وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اب تم اس کو پہلے ہی چاہ رہے ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی کا بدلہ اس وقت دے جب کوئی تمہارا ہاتھ ساتھ نہ دے، اور اس وقت اس نیکی کا بدلہ تمہارے سامنے آئے. اس لیے جب اللہ پر ایمان لایا ہے تو اس کے بدلے پر بھی ایمان لاؤ کہ جس وقت دے گا وہ بہتر ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ جملہ بالکل غلط ہے. دیر ہے ہی نہیں، دیر کہاں ہے، وقت پر ہے. وہ جو کچھ دیتا ہے بندے کو وقت پہ دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے سب وقت پہ ملتا ہے. بندے کو ایسا لگتا ہے کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو گیا ہوں، اسے پہلے ملنا چاہیے. اصل میں اس کے لیے وہی بہتر ہے. اور جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اسی وقت بہتر ہے، تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن جو بندہ یہ نہیں مانتا کہ میرے لیے ابھی ہونا چاہیے تھا، یہ لیٹ کیوں ہوا، تو وہ اگر اسے پہلے بھی مل جائے تو پریشان ہی رہتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کو بے وقت لگتی ہے. تو جب اس پر ایمان لایا ہے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ. یہ بہت ضروری ہے، عبادات میں ایمانیات کا جاگنا بہت ضروری ہے. پھر آگے فرمایا وَاعْلَمْ، یہ ہے ہمارے آج موضوع کا کے متعلق یہ لائن ہے، اور جان لو ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، مومن کا شرف اور اس کا فضل رات میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. رات میں عبادت کرنا یہ مومن کا شرف ہے، کسی کا شرف نہیں ہے بلکہ مومن کا شرف ہے. اور فرمایا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت اور اس کی قدر ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے اگر گئے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہاں سے مانگنا چھوڑ دیں آپ. یعنی آپ کو دنیا والوں سے بھی کوئی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے گئے ہیں تو آپ پھر صحیح مومن نہیں ہے. ایمان یہ کہتا ہے، تقاضا اس کا یہ ہے کہ جب تو بارگاہ خداوندی میں آئے تو لوگوں سے بے نیاز ہو جا، لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جب مسجد میں آئے تو یہ سوچ لیں کہ اب مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے حساب سے عبادت کروں. تراویح جو ہم ادا کرتے ہیں کیا یہ بھی قیام اللیل میں آ جائے گا، یا اس کے علاوہ پھر ہمیں قیام اللیل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ عبادتیں کرنی پڑے گی جس کو قیام اللیل کہیں گے، یعنی رات میں عبادت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتی ینصرف ہوا، کہ جو امام کے ساتھ نماز ادا کرے، جو امام کے ساتھ نماز ادا کرے عشاء کے بعد، اور اتنی دیر تک امام کے پیچھے نماز ادا کرے کہ امام نماز ختم کر کے چلا جائے. یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نے ختم کر دی اور پھر وہ چلا گیا. جیسے ہم کرتے ہیں 20 رکعت نماز پڑھ لیتے، پھر جب 20 رکعت کے بعد امام ختم کر دیتے تو ہم بھی ختم کر دیتے. فرمایا کتب لہ قیام اللیل، تو اس کے لیے اس رات کا قیام لکھ دیا گیا، وہ قائم اللیل ہو گیا، امام کے ساتھ اس نے اقتدا کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر پہلے اپنے اہل خانہ کو عمل کروایا. تو فرماتے ہیں حدیث میں انہ کان یترک فاطمہ وعلی لیلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی اور فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے. دیکھیے سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی فکر پہلے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسرے بچوں کے بارے میں آپ سوچیں. پہلے ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہونا چاہیے، اپنے والدین کی فکر ہونا چاہیے، اپنے بھائی بہن کی فکر ہونی چاہیے. رات میں جاتے اور حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، حضور فیقول لہما،
اور ان سے فرماتے الا تقومان فتصلیان، الا تقومان فتصلیان، کیا تم نماز نہیں ادا کرو گے؟ رات کے وقت کون سی نماز ہے؟ یہ کہا کہ نہیں، اہل بیت کا یہ شعار ہے کہ وہ رات کی عبادت کریں گے، کہ اہل بیت کے علاوہ کون ایمان والا ہے؟ ایمان کے کمال کو پانے والا کون ہو سکتا ہے اہل بیت سے؟ تو اسی لیے آپ جب تبلیغ کر رہے تو آپ اپنے گھر کو سدھاریں، تاکہ جب آپ سے کوئی ملے، آپ کے بچوں سے ملے، تو اسے احساس ہو کہ یہ ایمان والے کا بچہ ہے، یہ ایمان والے کے گھر والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ رات میں جب آپ سو رہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، تو شوہر اور بیوی اگر یہ لوگ جدا اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس طرح وہ لوگ رات گزار رہے تو ان کا کیا فضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته فإن غلبها النوم فنضح في وجهها الماء، کوئی بھی شخص جو رات میں بیدار ہو پھر اپنی بیوی کو اٹھائے، عبادت کے لیے بیدار ہو پھر اپنی بیوی کو اٹھائے، تو جب وہ اسے اٹھا دے تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو، بیوی کے اوپر نیند کا غلبہ ہو، فنضح فی وجہہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ پانی چھڑکی اس لیے کہ یہ اٹھ جائے تاکہ نماز ادا کرے۔ پھر اس کے بعد فیقومان فی بیتہما فیذکران اللہ، تو پھر وہ اپنے گھر میں قیام اللیل کرے اور اللہ کا ذکر کرے۔ اس کے بعد جب بیوی کو شوہر نے اٹھا دیا، کتنا دیر تک؟ ساعۃ من اللیل، رات کا کچھ حصہ عبادت کر لیں۔ فرمایا غفر لہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بخش دیا۔ کیا مطلب دیکھیے، آپ تقاضا دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی تقاضا ہے، بہت کچھ کیا، یہ بھی کر کے دیکھیے، یہ بھی ایک محبت، یعنی ہماری محبت اللہ کے لیے۔ تو اب جب پانی چھڑکا جائے گا تو اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف چھڑکا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اس کے لیے دونوں کے درمیان اپنی نفرتوں کو دور کر دیا جائے گا، سوچیے کیسی محبت ہوگی۔ شب قدر کو کیسے تلاش کریں، یہ بڑے مسائل ہیں، تو میں ان شارٹ بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تحروا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فمن کان متحریہا، تو جو اسے تلاش کرنے والا ہے، فلیتحرھا فی لیلۃ 27، تو اسے چاہیے کہ 27ویں کی شب کو تلاش کرے۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے حدیث سے، اور اس کے علاوہ بھی احادیث آئی جس میں 3 راتوں کا ذکر کیا، 25، 27 اور 29، یہ 3 راتوں کے ذکر کیا گیا دوسری احادیث میں بھی۔ تو یہ 3 راتیں ہمارے پاس ہے اور 27 کا ذکر ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آپ تلاش کرو، یہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں رات ہو۔ اب اس میں بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی کہ کیوں یہ رات کو چھپا دیا گیا، تاکہ بندہ خوب عبادت کرے اور اس کی تلاش میں لگا رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کی زیادی عبادت اللہ کو نہیں پسند ہے، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ تلاش کیا کر رہا ہے۔ بندے کا تلاش کرنا اور ڈھونڈنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ورنہ آپ سوچیے کہ آپ تلاش جب کریں گے اور 3 راتیں بتائی گئی تو 3 ہی رات میں بات کریں کہ واقعی میں نہیں کر سکیں گے، یا اگر کر بھی لیے تو تھک جائیں گے ہم۔ لیکن اگر آپ تھک گئے اور پتہ چلا کہ آخری جو 29 کی تھی وہ رات لیلۃ القدر تھی، اور ہم تو باقی سب میں محنت کر کے اب تھک چکے، اب کپڑے وغیرہ خریدنا ہے، اب تو ٹائم نہیں مل رہا ہے، یقین مانیے آپ کی اس تھکان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے کہ بندہ تلاش میں نکلا تھا، جستجو میں نکلا تھا، اب تھک کر وہ بیٹھ گیا ہے اور ایک ہی قدم دور جو ہے اس کی مسجد ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو بندے کو نواز دے، کیونکہ وہ اسی چیز پر نوازتا ہے۔ ہماری عبادت کی اسے کیا ضرورت ہے کہ ہم رات پر عبادت کریں گے تو اتنی عبادت ہم نے اللہ کے لیے، یہ آپ نے اپنے لیے کی، آپ اپنے لیے خوشیاں منائیں کہ ہم نے اپنا نام جو ہے جنتیوں میں لکھوا لیا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ ہر آسمان پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں، اسے عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرشتوں کی عبادت کی بھی اسے ضرورت نہیں، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوچ کر ہمیشہ عبادت بھی کرنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ شب قدر مل جائے تو کیا کریں؟ اس میں عبادت بھی بہت ساری ہے، نماز ہے، ذکر ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، تو اور دعائیں ہیں۔ تو اس میں پہلے میں نے بتا دیا قیام اللیل کریں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی
کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کی ذات جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، اب چاہے وہ نماز ہو یا پھر تلاوت قرآن ہو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان وافقت لیلۃ القدر بما ادعو، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ دعا بھی ایک عبادت ہے، قیام اللیل میں آ رہی ہے۔ قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک دم شارٹ ہے، یعنی بندہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیسے میں اللہ کو راضی کروں، تو اس سے پوچھ لو جس سے اللہ راضی ہے، اس سے پوچھ لو جس سے اللہ راضی ہے، وہ جو بتائیں گے وہ بالکل شارٹ ہوگا، اور اتنے میں بندہ اللہ کو راضی کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، کہو، اللہم انکا عفو، اے رب تو بخشش ہے، بخشنے والا نہیں ہے، بخشش ہے۔ عفو وہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخشش، بخشش یعنی بخش دینا، معاف کر دینا۔ اے رب تعالی تو بخشنے والا تو ہے ہی، اصل میں تو بخشش ہے، سراپا بخشش ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ انصاف ور نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراپا انصاف ہے۔ انداز دیکھیے، انکا عفو، تو سراپا بخشش ہے، تحب العفو، اور تو بخشش کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، لہذا اے رب کریم مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ انداز ہے، 3 جملے ہیں، 3 ورڈ ہے، لیکن اس کی گہرائی دیکھیے کتنی ہے۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر واپس آ چکا اور پھر ہمیں وہ درس دے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ دن نے کس طرح عبادت کی، راتوں کس طرح عبادت کی، مزاج کیا تھا۔ کثرت کا کہیں آپ کو معاملہ نہیں ملے گا، کثرت اگر ہے بھی نا تو وہ اصل میں لذت ملنے کے بعد کثرت ہے۔ وہ ہماری جو کثرت ہے وہ دیکھ دیکھ والی کثرت ہے کہ اتنی ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی ہے، اور ان کی جو کثرت تھی وہ بعد میں کاؤنٹ کی جاتی تھی، وہ لذت کے چکر میں اتنی کثرت ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی، رونے کی بنیاد پر ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کسی پتیلی کو آگ پر رکھ دیا جائے اور اس میں کھانا پکاؤ اور وہ ابل رہی ہے، تو ابلتے وقت جیسی آواز آتی ہے ویسی آپ کے سینے مبارک سے آواز آ رہی تھی۔ یہ عبادت کا مزاج کہاں سے یہ پیدا ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے مزاج۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنے مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ بندہ مومن اور میرا امتی، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھے میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی دیکھے کہ مجھے دیکھے کہ میں کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں کیسے لذت حاصل کر رہا ہوں۔ ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کا آدھا بدن مشلول ہو گیا تھا، یعنی شل ہو گیا تھا، لکوا جو مار دیا جاتا ہے، آدھا بدن کام ہی کرنا بند کر دیا، اس کے باوجود یہ مسجد میں آتے تھے۔ اب کیسے آئیں گے؟ چل کے تو آ نہیں سکتے، پیر تو آدھا جسم جو ہے مشلول ہے، تو کہا کہ 2 بندوں کو رکھا تھا انہوں نے اور دونوں کے کندھوں پر ٹیکا دے کر اور پھر یہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف آتے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم معذور ہو، شرعاً آپ معذور ہو، اگر آپ نہیں بھی آؤ گے گھر میں پڑھ لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا جواب سنیے، آپ نے کہا میں تو پڑھتا نماز گھر ہی میں، معذور ہوں، مجھے پتا ہے شریعت اتنی چھوٹ دیتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں نے سنا ہے کسی نے ندا دی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اب جب ندا دی گئی تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، تو میں عملی طور پہ جواب دینے حاضر ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آج اذان ہلکی ہوئی، آج اذان بہت بھاری ہوئی، اذان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ان کا مطلب یہ ہوتا تھا ورڈنگ، میننگ پر وہ لوگ دھیان دیتے تھے کہ حی علی الصلاح کہا گیا ہے، حی علی الفلاح کہا گیا ہے تو ہمیں جانا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آوازوں پر لگے ہوئے، کتنی شاندار اذان ہے تو وہیں چلے جائیں گے، اور اگر آواز بہت اچھی نہیں ہے تو سوچیں گے۔ یہ ہم لوگ ظاہر پر چلے گئے، اصل یہ ہے کہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے تو اس کا جواب دینے میں آ گیا۔ یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص، یہ
بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مطلقہ عورتیں، ان کی جو چھوٹی ہوئی عورتیں تھیں، ان میں سے کسی ایک سے آپ نے نکاح کیا. اور نکاح کرنے کا کیا مقصد تھا؟ فرماتے میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں پتہ کروں کہ عمر رات میں عبادت کیسے کرتے تھے. اور ایک بیوی سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانے گا کہ اس کا شوہر رات میں عبادت کیسے کرتا ہو. گھر کے راز تو وہی جانتی. تو یہاں پر نکاح اس لیے کیا گیا ہے تاکہ گھر کے اس راز کو نکالا جائے جس راز کی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو میں وہ مرتبہ کیسے پاؤں، اس کے لیے آپ نے نکاح کیا. نکاح کا وجہ ہی بدل گئی. ہمارے یہاں تو دنیا کے علاوہ کوئی چیز سوچتی نہیں، لیکن وہاں دین کے علاوہ کوئی چیز سوچتی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کل مرنا ہے اور سیدھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سب کو ہدایت دے. حاتم الاسم بڑے ہی بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی بڑے گزرے. ان کا نام ہے اسم. اسم مطلب عربی میں ہوتا ہے بہرا. ان کو بہرا ہی مطلب ان کا نام بہرا نہیں ہے، ان کا نام حاتم ہے. اسم ان کو بہرا اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھنے کے دوران ہوا خارج آ گئی عورت کے. عورتیں تو ایسی شرماتی ہیں، تو عورت شرم سے پانی ہو گئی. یار اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں آئی اور ایسا ہو گیا. اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی. تو آپ نے کہا ذرا آواز بلند کر کے بولو. آواز نہیں آئی. تو اس نے اور تیز آواز سے کہا ابھی بھی آواز دو، اور آواز سے بولو. تو اس نے جب اور بلند کیا تو کہا کہ ابھی بھی آواز نہیں، اور آواز سے اور. یعنی انہوں نے کیا بتایا، میں نے سنا ہی نہیں. میں اتنا اونچا سنتا ہوں کہ جو آپ سے صادر ہوا میں نے کچھ سنا ہی نہیں. اور پھر پوری زندگی لوگوں کو یہی جتاتے رہے کہ میں بہرا ہوں، صرف اس ایک کی عزت بچانے کے لیے کہ یار وہ بیچاری شرمندہ نہ ہو جائے. آج ہمارے یہاں کیا مزاج ہے، شرمندہ کرنے کی نیت کرتے ہیں اور وہاں پر وہ بچا رہے. یہ حاتم الاسم کے حوالے سے بہت ہی زبردست بات. یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ خیالی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نماز با جماعت میری فوت ہو گئی. ایک با جماعت نماز میری فوت ہو گئی تو ابو اسحاق بخاری ان کے دوست ہیں، وہ میری تعزیت کے لیے آئے. فوت کا مطلب چھوٹ جانا ہے نماز کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری ایک با جماعت نماز فوت ہو گئی تو میرے دوست اسحاق بخاری میری تعزیت کے لیے آئے. تعزیت کس کے لیے کرتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کہا کہ تعزیت کے لیے آئے. تعزیت ہی ہوتی ہے جب 2 لوگ 4 لوگ جب دوست ہو جاتے ہیں مسجد میں، اور کبھی کوئی نظر نہیں آتا تو گھر جاتے ہیں، کیا بات ہے آج عصر میں نہیں آئے، فجر میں نہیں آئے. تو اس طرح وہ پوچھنے گئے جب جماعت میں حاضر نہیں ہوا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو 10,000 لوگ تعزیت کے لیے آئے. 10,000 لوگ تعزیت کے لیے آئے، اور میری ایک نماز فوت ہوئی تو ایک بندہ میری تعزیت کے لیے آیا. آپ نے کہا مجھے اس دن سے سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت جو ہے نا وہ دین کی مصیبت سے بڑی ہے. دنیا کی مصیبت دین کی، یعنی وہ چاہ رہے کہ جس طرح میرا ایک لڑکا انتقال کر گیا تو 10,000 لوگ میرے سے پوچھنے آئے، مجھ کو دلاسا دینے آئے، مجھ کو تسلی دینے آئے. ایسی جب ایک نماز میری فوت ہوئی تو اسی طرح لوگ آنا چاہیے میرے پاس کہ ارے بڑا حادثہ ہو گیا آپ کی ایک نماز چلی گئی. ہم تو مطلب مستحبات کی ذات چھوڑ دو، فرائض میں ہم لوگ آگے نہیں. کون ایسا ہے جو 40 دن تک فرائض برابر ادا کرتا ہوگا اور وہاں پر چھوٹنے پہ افسوس کر رہے ہیں؟ اور یہاں چھوٹنے پہ افسوس ہی نہیں، پڑھ لیے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ آج پورا دن جو ہے نماز میں نے ادا کی، اور پھر وہ آئینے میں نور ڈھونڈنے لگتے. تو اتنا جلدی بیج ڈالا نہیں کہ وہاں پر وہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہاں کاٹنا ہے. تو یہ مزاج نہیں ہے. مزاج تو یہی ہے کہ بندہ عبادت کرتا رہے اور یہی سمجھتا رہے کہ ابھی بھی دور ہے، ابھی بھی دور. جہاں اپنے آپ کو کامل سمجھا وہیں سے اس کا نقص شروع ہو جائے، وہیں سے وہ ناقص ہو جائے گا. ایک آخری قصہ اور بہت زبردست قصہ. ایک باندی تھی حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے یہاں ایک باندی تھی. ان کے یہاں معمول یہ تھا، ان کے 2-3 بھائی تھے. یہ رات میں ہر 1/3 رات کے جاگتے تھے. ایک بھائی جاگا، پھر جیسے وہ جاگ لیا، وہ تھک گیا تو دوسرے بھائی کو جگا دیا، وہ نماز پڑھے اور وہ قرات کرے گا، تلاوت کرے گا. اس طرح جو ہے وہ تیسرے بھائی کو جگا دیتا. پوری رات کو گھر میں تلاوت ہوتی تھی، پوری رات لوگ جاگتے تھے نمازیں ادا کر. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فقیر ہو گئی، یعنی گھر میں کھانے کو نہیں تھا. دیکھ رہے
رات میں عبادت کرنے والا ہے اور اس کے گھر میں کھانے کو نہیں، لیکن وہ عبادت نہیں چھوڑ رہا ہے. ہمارے یہاں اگر رات میں 4 دن عبادت کر لے تو سوچے کہ ابھی تک کچھ نازل نہیں ہوا، من و سلوہ کچھ نازل ہی نہیں ہو رہا ہے. شکایت کرنے آتے حضور نماز میں برابر پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں برکت نہیں ہو رہی تجارت. آپ کو یہ کون بول دیا کہ آپ اگر پابند ہو نماز کے تو برکت ہی ہوگی؟ آزمائش سے کب گزرو گے؟ بہرحال وہ یہ معمول تھا. اب بہت فقیری آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اب 2 پیسہ مل جائے، انہوں نے اپنی اس باندی کو کسی اور کے ہاتھ بیچ دیے، اور اسے جو 2 پیسے آئے اس سے انہوں نے اپنا گھر چلانا شروع کیا. کچھ دن بعد وہ باندی جو ہے وہ واپس آئی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے مجھے ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا جس کے بارے میں کہا کہ یہ قوم سو ہے، یہ برے لوگ ہیں. بولے کیا برائی اس میں تم نے دیکھی؟ بولے رات میں یہ لوگ جاگتے ہی نہیں عبادت کرنے کے لیے. بولے میں رات کو ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ کیا فجر کی اذان ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ اذان ہو گئی تبھی نماز پڑھو گی. یعنی وہ جاریہ وہ باندھی اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں بیٹھ گیا کہ یہاں جہاں رہ چکی ہوں حسن بن صالح کے گھر میں، یہاں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تو ایسے ہر مسلمان کے گھر میں لوگ جاگتے ہوں گے. تو جب وہ دوسرے مسلمان کے گھر میں گئی تو اس نے وہی چیز تلاشی اور اس کو وہاں پر وہ چیز نہیں ملی. تو اس نے کہا یہ بہت برے لوگ ہیں کہ آپ لوگ پوری رات جاگتے تھے اور یہ جاگتے ہی نہیں، یہ تو اذان کا انتظار کر رہا ہے. تو مومن وہ ہے جو اذان کا انتظار نہیں کرتا ہے، مومن کسی کے کہنے کا انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن اپنے رب کی ندا کا انتظار کرتا ہے. جب وقت ہو گیا تو ہر چیز کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم راتوں میں تیری عبادت کریں، خلوص کے ساتھ تیری عبادت کریں. ہمارے بچوں کو راتوں میں عبادت کرنے والا بنا، فرائض کی پابندی کرنے والا بنا، نوافل کا عادی بنا. مولا کریم آج کی رات ہو سکتی ہے کہ لیل القدر ہو، مولا کریم اس رات کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس رات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رات میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری تمام عبادتوں کو قبول و منظور فرما. آج جو بھی درس میں بیان ہوا مولا کریم اپنے حبیب لولاک محمد عربی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو طفیل اسے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم